الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سروت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ اولی دافع اہل رفض و خروج، اولی دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج آپ کے دیار محبت میں شیر کالپی، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، ترجمان سنیت حضرت علامہ سید شاہ غیاث الدین میاں صاحب قبلہ ترمذی صاحب سجادہ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف، جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیائے قادریت کی عظیم خانقاہ ہے، کہ جہاں سے ہمارا قادریہ سلسلہ مارہرہ مطہرہ اور مارہرہ مطہرہ کے سادات کرام سے وہ پاک اور محترم سلسلہ بریلی شریف پہنچا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قادری کر قادری رہ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ تو غوث اعظم کا سلسلہ پاک بریلی شریف، کالپی شریف کے بعد مارہرہ شریف، اور مارہرہ شریف کے بعد بریلی شریف آیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلسلے اور روحانیت کے اعتبار سے کالپی شریف کا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آج کے زمانے میں جب کہ خانقاہوں میں بڑا بدلاؤ پیدا ہو گیا ہے، خانقاہیں نام کی رہ گئی ہیں، رسم و رواج باقی ہیں، خانقاہوں سے روحانیت دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایسے ماحول میں حضور غیاث ملت مسلک اعلیٰ حضرت کے عظیم مبلغ اور ناشر کی حیثیت سے پوری دنیا سنیت میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی اور اس کا پرچار و پرسار کا کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ جو حضرات ان کے دست مبارک پہ داخل سلسلہ ہوں گے، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے سرکار مولائے کائنات تک ان کا سلسلہ پہنچے، اور یہ جلسہ بھی جشن مولائے کائنات کے نام پر منعقد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار مولائے کائنات کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ آج حضور غیاث ملت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا وہ جانا پہچانا چہرہ، جس کی خطابت تقریباً 40 سالوں سے پورے ہندوستان میں سیاسی، سماجی، مذہبی تمام موضوعات پہ
ہوتی چلی آ رہی ہے وہ ذات حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی کی ہے۔ ان کے علاوہ مشہور و معروف شعراء کرام کا قافلہ بھی موجود ہے، آپ ان سے سماعت کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر آ گیا۔ آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا، میں اس جلسے میں مدعو نہیں تھا، اچانک 2 دن پہلے حضور غیاث ملت کا حکم ہوا، چونکہ بات سید زادے کی ہے، آل رسول کی ہے، مخدوم زادے کی ہے، ان کے حکم پر میں آپ کے درمیان آ گیا۔ سب لوگ مل کر ایک مرتبہ اپنے اور ساری جہان کے آقا و مولا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پورا مجمع جی لگا کر پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جلسے کا عنوان جشن مولائے کائنات اور مشائخ کالپی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اسی مناسبت سے قرآن پاک کی آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو اللہ کی رضا کے لیے۔ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا سرکار مولائے کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرات حسنین کریمین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایسا ہوا کہ جب حضرت امام حسن و حسین کا بچپنا تھا، بیمار پڑ گئے دونوں شہزادے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت مولا علی، اور آپ کی کنیز حضرت فضہ نے نظر مانی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اگر شہزادوں کی طبیعت صحیح ہو گئی تو ہم اللہ کے رضا کے لیے 3 روزے رکھیں گے۔ حسنین کریمین کی طبیعت صحیح ہو گئی۔ آج کے زمانے میں بھی ہمارے آپ کے گھروں میں نظر ماننے کا رواج ہے، منت ماننے کا رواج ہے۔ آج اگر کوئی نظر مان دے تو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، شرک ہے۔ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا۔ حضور کے زمانے میں کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالی اور سیدہ فاطمہ، کیا ان سے زیادہ کوئی قرآن سمجھ سکتا ہے؟ ان سے زیادہ خدا کے دین کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی اسلام کو سمجھ سکتا ہے؟ ان حضرات نے روزہ رکھا، منت مانی، نظر مانی کہ اللہ اگر شہزادے صحیح ہو گئے، ان کی طبیعت بحال ہو گئی تو ہم روزہ رکھیں گے۔ طبیعت صحیح ہو گئی، تینوں نے روزہ رکھا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، افطار کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک یہودی کے یہاں جاتے ہیں اور اس کے یہاں سے 3 سیر جو ادھار مانگ کر کے لاتے ہیں تاکہ افطار کے لیے انتظام کیا جا سکے۔ گھر میں 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، حضرت سیدنا مولا علی، حضرت امام حسن و حسین، سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اتنے لوگ ہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے، روزے سے ہیں۔ حضرت مولا علی جو لے کر کے آئے۔ معاملہ یہ تھا کہ ہر روز 1 سیر جو کے آٹے کی روٹیاں بنائی جائیں گی اور اس سے افطار کیا جائے گا۔ پہلے دن کا روزہ مکمل ہوا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے روٹیاں بنائیں اور جب افطار کا وقت آیا تو ایک مانگنے والا آتا ہے، ایک یتیم بارگاہ میں آتا ہے۔ حضرت مولا علی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بھوکے ہیں، اللہ کے نام پر ہمیں کھانا کھلا دیجئے۔ آج کے زمانے میں بھی ہم اور آپ روزے سے ہوتے ہیں، اگر تھوڑی بھوک زیادہ لگ جائے، پیاس زیادہ لگ جائے، آدمی کتنا بے قرار ہو جاتا ہے، کتنا بے چین ہو اٹھتا ہے۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے، یا اللہ والے لوگ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، افطار کا وقت ہے۔ سائل نے سوال کیا
حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے روٹیاں اٹھائیں اور مولا علی کو دیا، کہا کہ لے جائیے، سائل کو لے جا کر کے دے دیجئے۔ حضرت مولا علی نے وہ ساری روٹیاں لے جا کر کے سائل کو دے دیا۔ نہ امام حسن نے اعتراض کیا، نہ امام حسین نے اعتراض کیا، نہ فضہ نے اعتراض کیا، نہ فاطمہ زہرا کو اعتراض ہے۔ پہلے دن کا روزہ اس طرح سے پانی کے ذریعے کھولا گیا، دوسرے دن پھر روزہ رہتے ہیں، دوسرے دن روٹیاں بنتی ہیں، پھر سائل آتا ہے اور سوال کرتا ہے، پھر ساری روٹیاں دے دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے تینوں دن ہوتا ہے کہ پانی پی کر کے روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں بڑے بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں اور باندی بھی شامل ہے، لیکن کسی نے شکایت نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بھوکے کیسے روزہ رہا جا سکتا ہے، بغیر سحری اور افطاری کے کیسے روزہ رہا جا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم اور آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو سحری کے لیے کتنا اعلیٰ اور معقول انتظام ہوتا ہے، اور افطار کے لیے کیا پوچھنا ہے، جتنا ہم بھوکے نہیں رہتے ہیں اس سے زیادہ ہم افطار میں کھا لیتے ہیں، اس سے زیادہ مقوی مغذیات ہم لے لیتے ہیں۔ لیکن حضرت مولا علی ایسے روزہ رہے، ایسے روزہ رہے کہ قرآن نے ان کے روزہ رکھنے اور افطار کے واقعے کو اپنے سینے میں جگہ دیا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کھانا نام کے لیے نہیں کھلاتے ہیں۔ آج اگر ہم اور آپ افطار کراتے ہیں تو اس کا فوٹو شائع کیا جاتا ہے، اخبار میں اعلان دیا جاتا ہے، کسی نیتا کو بلوایا جاتا ہے، ساتھ میں فوٹو کھچایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے، فلاں سیٹھ صاحب نے، فلاں امیر صاحب نے روزہ کھلوایا ہے، افطار کا اہتمام کرایا ہے۔ لیکن مولا علی افطار کرا رہے ہیں، مولا علی کھانا کھلا رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا کھانا کھلانا فوٹو کھچانے کے لیے نہیں، اللہ حب ہی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ مولا علی کی یہ شان کسی واقعے میں نہیں لکھا ہے، یہ قرآن حکیم کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ صدر اللہ فاضل نے اور ہمارے بزرگوں نے، مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میں آج دیکھتا ہوں کہ ہمارے علماء تقریروں میں واقعات کو بیان کرتے ہیں اور واقعات کو لے کر کے بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی صحابہ کی شان بڑھا رہا ہے، کوئی اہل بیت کی شان بڑھا رہا ہے، اور لوگ اس میں مقابلہ آرائی کر رہے ہیں کہ کن کی شان زیادہ بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے ہیں، وہیں صحابہ کی شان بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اہل بیت اطہار کے لیے ارشاد فرماتا ہے، اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ہم کرامتیں بیان کرتے ہیں، ہم واقعات بیان کرتے ہیں، ہم یہاں وہاں کی ایران توران کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اگر کرامتیں نہ بیان کی گئیں تو پیر کی پیری چلتی نہیں ہے، خانقاہ کی خانقاہیت اجاگر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پروردگار عالم اہل بیت کا تذکرہ اس انداز میں فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ پیغمبر اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سرکار بستر سے اٹھ جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو بیدار کرتے ہیں، حضرت عائشہ کو جگاتے ہیں، حضرت امام حسن و حسین کو بیدار کرتے ہیں، کہتے ہیں اٹھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تعریف و توصیف کرو، اللہ کی ثنا بیان کرو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ گھر والوں سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آج کوئی مولانا اپنے گھر والوں کو ڈراتا ہے کیا؟ ہر آدمی دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہے، ہر آدمی دوسرے کو بتانا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تقریریں اتنی ہو رہی ہیں، کل تک تقریریں زبانی ہوتی تھی، علماء مولوی صاحب لوگ کتابیں پڑھ کے سناتے تھے، زمانہ سدھر جاتا تھا۔ آج مائک پہ مولانا چلا رہا ہے، پیر صاحب ہچ گھاڑ مچا رہا ہے، شاعر کلام پڑھ پڑھ کے آنکھ کو نہ جانے کتنی محنتیں کر رہا ہے۔ یوٹیوب پہ تقریریں ہو رہی ہیں، ریڈیو پہ تقریریں ہو رہی ہیں، نہ جانے کس کے ڈھنگ سے مولانا تو مولانا۔ آج کے زمانے میں جاہل لوگ زیادہ تقریریں کر رہے ہیں، پروفیسر ہے تو مولانا بننے کو تیار ہے، ڈاکٹر ڈاکٹری چھوڑ کے تقریر کر رہا ہے، انجینئر نقشہ بنانا چھوڑ کر کے تقریر کر رہا ہے، یعنی ہر آدمی دوسرے کا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج امام کم تقریر کرتا ہے، مولانا کم مسئلہ بتاتا ہے، عوام زیادہ مسئلہ
بتاتی ہے، عوام زیادہ مسئلہ بتاتی ہے، لیکن کسی نے کہا تھا کہ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی، جتنی تقریریں ہو رہی ہیں بیماریاں گھٹنے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بدعقیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے بجائے ہم دوسروں کو سدھارنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ کیا حضرت فاطمہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھی؟ کیا حضرت امام حسن و حسین اللہ سے نہیں ڈرتے تھے؟ کیا مولا علی نہیں ڈرتے تھے؟ کیا حضرت عائشہ نہیں ڈرتے تھے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کو ڈرانا نہیں تھا، بلکہ امت کو تعلیم فرمانی تھے۔ اللہ اپنے بندوں کو بتانا چاہتا تھا کہ دنیا میں نبی سے افضل کوئی نہیں، نبی کے گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ عابد و زاہد کوئی نہیں۔ اس کے باوجود نبی سے کہا جا رہا ہے کہ نبی اپنے گھر والوں کو بتائیے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ چاہے کوئی پیر ہو، مولانا ہو، نیتا ہو، پردھان ہو، مکھیا ہو، سرپنچ ہو، امام ہو، فقیر ہو، امیر ہو، ہم ہو، آپ ہو، لازم یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بجائے اپنی بیوی کو ڈرائیں، اپنی بیٹیوں کو ڈرائیں، اپنے بیٹوں کو ڈرائیں، اپنے بھائیوں کو بتائیں، اپنے ماں باپ کو بتائیں۔ ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہم خود جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم دوسروں کو سمجھا رہے ہیں کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، ہم خود گناہ میں مبتلا ہیں۔ ہم دوسرے کے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر انجینئر بننا چاہیے۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، مسجد کے امام تھے، کہنے لگے کہ ہمارے قوم کے بیٹوں کو ڈاکٹر انجینئر بننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بتا رہے ہیں، آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ مولانا ہیں، آپ کہہ رہے ہیں قوم کے بیٹوں کو ڈاکٹر انجینئر بننا چاہیے، تو پہلے تو آپ ہی کو اپنے بیٹوں کو بنا لینا چاہیے تھا، خاندان میں کسی کو بنا لینا چاہیے تھا۔ یہ کام مولانا کا نہیں ہے، مولانا کا کام یہ ہے کہ تم حافظ قرآن ہو، تمہارا قرآن یاد ہونا چاہیے، تمہیں قرآن صحیح پڑھنا آنا چاہیے، اور تمہیں عوام کو بتانا چاہیے کہ سنو، تمہیں کچھ اور آتا ہو یا نہ آتا ہو، تمہیں سورہ یاسین آنی چاہیے، تمہیں سورہ فاتحہ آنی چاہیے، تمہیں قرآن کی سورتیں آنی چاہیے، تمہیں درود یاد ہونی چاہیے، تمہیں تحیات یاد ہونی چاہیے۔ جو اللہ نے علم ہمیں دیا ہے، جو امانت اللہ نے ہمیں عطا کروائی ہے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ مولانا ہو کر کے پگڑی باندھ کر کے ہندی بول رہا، انگریزی بول رہا ہے۔ ارے بھائی تم کو عربی بولنا نہیں آتی ہے، قرآن پڑھنا صحیح سے نہیں آتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث نہیں آتی ہے، اور تم بتا رہے ہو کہ ہم انگریزی جانتے ہیں۔ مولانا کو انگریزی آتی ہے کہ نہیں؟ اگر اسکول میں پڑھا ہے اس کو انگریزی نہیں آتی ہے تو یہ شرم کی بات ہے۔ کالج میں پڑھا ہندی نہیں آتی ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ بی اے کیا ہے، انٹر کیا ہے، حساب نہیں آتا ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ لیکن اگر مولانا ہے اور اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ مولانا ہے اور پابندی سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ مولانا ہے اور سیلفی لے رہا ہے، فوٹو کھینچا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، آزان ہو رہی ہے، پان چھپا رہا ہے، مسالہ کھا رہا ہے، کھڑے ہو کر کے بازاروں میں گھوم گھوم کر کے چائے پی رہا ہے، گپاسٹنگ کر رہا ہے۔ یہ مولانا کی فطرت نہیں ہے، یہ مولا علی کی فطرت نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کی شان یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے معمولی بات کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ سیدنا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آج کے زمانے میں کون نہیں جانتا ہے؟ ہم جیسے لاکھوں لوگ ان کے غلام ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کا زمانہ ہے، نوجوانی کا وقت ہے۔ آپ ایک جگہ گئے کچھ سامان خریدنے کے لیے، ابتدائی دور میں آپ نے جس سامان لیا وہ سامان بیچنے والا غیر مسلم تھا۔ آپ نے پیسہ دیا، جب پیسہ دیا تو اس نے جو پیسہ واپس کرنا تھا بائیں ہاتھ سے پیسہ واپس کیا۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ نے پیسہ نہ لیا، کہا کہ دائیں ہاتھ سے دو۔ اس نے سمجھا کہ یہ مولوی صاحب ہیں، مسلمان ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ارے دائیں ہاتھ سے چاہے بائیں ہاتھ سے کیا فرق پڑتا ہے، میں آپ کا پیسہ واپس کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، دائیں ہاتھ سے لو، دایاں ہاتھ اس کام کے لیے ہے، بائیں ہاتھ کا کام اور ہے۔ اس نے کہا کہ ہم کوئی مسلمان تھوڑے ہیں، تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں مسلمان نہیں ہو، انسان تو ہونا۔ انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے۔
ہے ہمارے بزرگ بغیر ٹوپی کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ہمارے بزرگ کسی کے چہرے پہ اگر داڑھیاں نہ ہو چہرہ موڑ لیا کرتے تھے, چہرہ پھیر لیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا کیا حال بنا ہوا ہے. ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جلسوں سے تقدیر نہیں بدلنے والی ہے, تقریروں سے تقدیر بدلنے والی نہیں ہے, اگر آدمی خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا ہے. جانتے ہیں حضرت مولا علی کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جیتے تھے اللہ کی رضا کے لیے اور دنیا سے اٹھائے گئے تو اللہ کی رضا کے لیے. حضرت مولا علی کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں کہا کہ تم یہاں عورتوں اور بچوں کی نگرانی کرو, اور آپ جنگ میں تشریف لے جانے لگے تو سرکار مولائے کائنات نہایت جری بہادر اور بہت ہمت والے اللہ کے شیر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے عورتوں میں چھوڑ دیا. تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میری بارگاہ میں وہی ہے جو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہارون کا مقام تھا, مگر یہ الا انہ لا نبوت بعدی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. حضور نے ایسا کیوں فرمایا؟ ایسا اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ حضرت ہارون اللہ کے نبی تھے تو حضرت مولا علی بھی نبی ہیں. نہیں, ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں, اللہ کے آخری رسول ہیں. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی رسول نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولا علی کو شان عطا فرمائی ہے کہ وہ طبقہ جو اہل بیت اطہار کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے, جس کو آج کے زمانے میں وہابی کہا جاتا ہے. ان کے گرو گھنٹال کا نام ہے امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی. اس نے جہاں تقویۃ الایمان میں یہ لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. آپ بتائیے مائک والا اس کا مختار ہے کہ نہیں, اسے اختیار ہے کہ نہیں؟ چاہتا ہے تو آواز گھٹا دیتا ہے, چاہتا ہے تو آواز بڑھا دیتا ہے, چاہے تو لے کر کے آئے, چاہے تو بند کر کے لے کے چلا جائے. کرسی والا کرسی کا مالک ہے, اسٹیج والا اسٹیج کا مالک ہے, جلسے والا جلسے کا مالک ہے. ناظم جلسہ کو ذمہ داری دی گئی ہے یہ جسے چاہیں اسے مائک پہ کھڑا کرے, جسے چاہیں جزاک اللہ کہتے, بارک اللہ کہتے. دنیا میں ہر ایک کو اختیار ہے, لیکن وہابیوں کا مولانا کہہ رہا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہ ان کا عقیدہ ہوگا, لیکن جب ہم نے پوچھا بریلی کے تاجدار سے پوچھا, بریلی کے امام احمد رضا سے پوچھا, سنیوں کے پیشوا سے پوچھا تو امام احمد رضا کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا. نعرہ تکبیر, زور سے بولیں, زور سے. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, جشن مولائی کائنات. حضرت مولا علی کے بارے میں ایک تو یہ لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی نام لے کر پوری دنیا میں اس کو دو نام ملے, ایک حضور کا نام لیا اور دوسرے مولا علی کا نام لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ اگر دنیا میں چڑ کسی سے ہے تو محمد سے ہے اور علی سے ہے. جانتے ہیں کہ علی حضور کے بہت قریب ہے تو نبی اور نبی کے گھر والوں سے وہابیہ کو عداوت ہے. انہوں نے کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. لیکن جب وہیں دوسری کتاب لکھی, اس کتاب کا نام ہے صراط مستقیم, اس میں لکھا کہ قیامت کا دن حضرت ابو بکر کا قافلہ گزرے گا, حضرت عمر کا قافلہ گزرے گا, حضرت عثمان کا قافلہ گزرے گا, جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قافلہ گزرے گا, جب امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب میدان محشر میں جلوہ گر ہوں گے اور جب ان کے پیچھے لوگوں کا ہجوم ہوگا, قادریوں کا ہجوم ہوگا, چشتیوں کا ہجوم ہوگا, تمام سلاسل کے لوگوں کا ہجوم ہوگا, جب مولا علی چلیں گے تو ان کے پیچھے اتنی بڑی جماعت ہوگی, اتنی بڑی جماعت ہوگی کہ لوگ دیکھ کر کے حیران رہ جائیں گے یہ کون ہے؟ شیر خدا مولا علی آ رہے ہیں اور ان کی جماعت آ رہی ہے. تو اسماعیل دہلوی نے لکھا, کیا ہو گیا بھائی,
कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आप हजरात आप लोग अपनी जगह बैठे, अपनी जगह बैठे। अभी अल्लामा गुलाम रसूल पंजाबी साहब की आमद होने वाली है, हुजूर क़ियास मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं। आप इस तरह अगर भाग दौड़ लगाएंगे तो जलसा खराब हो जाएगा। अभी पूरा कुछ जलसा भी नहीं बाकी हुआ है, मुझे मालूम है, आप कुछ भी नहीं हुआ लोग है। आकर के बैठ जाएं, बैठे जहाँ वो जो भी मामला हो उनको वहाँ वो देख लेते नहीं हुजूर। बाकी लोग हमारी माओ बहनों लड़का आगे बढ़ गया, 2 4 10 उसके पीछे पड़ गए, और ये जो बैठे हुए हैं, हमारे भाइयों से गुजारिश है कि ये जलसा आपका है, आप अपने जलसे को खराब ना करें। कुर्सियों का नाम जलसा नहीं है, लाइटों का नाम जलसा नहीं है, बड़े मैदान का नाम जलसा नहीं है, शामियाने का नाम जलसा नहीं है, बड़े बड़े लोगों को दावत दे देने का नाम जलसा नहीं है, लाखों रुपया खर्च कर देने का नाम जलसा नहीं है। जलसा इस बात का है कि मौलाना जो कह रहे हैं, शायर जो पढ़ रहा है, आपने उसे सुना या नहीं सुना, और सुन करके उस पर अमल करने की कोशिश किया कि नहीं। अगर आप ही ने जलसा नहीं सुना तो बताओ कौन सुनेगा। आपने पैसा खर्च किया, आपने जलसा किया, आपने सारी मेहनतें की, और आपका जलसा यूट्यूब पे लोग सुनेंगे, दूसरी जगहों पे लोग आपका फोटो देखेंगे, कहेंगे फला जगह जलसा हो रहा था, जलसा कराने वाले अजीबो गरीब थे, लाखों रुपया खर्च किया, शेरे कालपी शरीफ से आए, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं था। सुनने के लिए टेंट वाले की कुर्सियां थी, उसका शामियाना था, और चादरें थी, दरिया थे, और स्टेज पे चंद मौलाना बैठे हुए थे, वो सुन रहे थे। तो जलसा कामयाब वो होता है जो जलसे के सुनने वाले अच्छे हो। मौलाना चाहे जितना चिल्ला के चला जाए, चूंकि आप लोगों की आदत बन चुकी है कि अगर मौलाना छलांग नहीं लगा रहा है, अगर मौलाना कहानी नहीं सुना रहा है, अगर मौलाना किस्सा नहीं सुना रहा है, अगर मौलाना आपको हंसा नहीं रहा है, अगर मौलाना आपको रुला नहीं रहा है, अगर मौलाना आपको इधर उधर की बातें नहीं सुना रहा है, तो आपको समझ में आता है कि जलसा हुआ ही नहीं, मजा नहीं आया। आप जलसा मजा लेने के लिए करते हैं, लेकिन आप जानते हो हदीस पाक में आया है, मेरे आका फरमाते हैं कि कयामत के दिन 7 ऐसे लोग होंगे कि जिस वक्त कोई साया नहीं होगा अल्लाह के साये के अलावा। उन 7 लोगों में एक वो शख्स होगा कि रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त है ना, एक वो शख्स अल्लाह के साये रहमत तले होगा कि जो तन्हाई में जब अल्लाह को याद करे तो उसकी आंखें डबडबा जाएं, वो रोने लगे, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से वो डर जाए, वो अल्लाह के अज़ाब को, अल्लाह की पकड़ को याद करके उसकी आंखें डबडबा उठे। लेकिन हम और आप क्या है, चाहे खानकाह में चले जाएं, चाहे दरगाह पे चले जाएं, चाहे मज़ारों पे चले जाएं, चाहे जलसगाहों में चले जाएं, चाहे मदरसे में जाएं, चाहे पीर साहब के झुरमुट में रहे, चाहे मौलाना लोगों के सामने रहे, चाहे शायरों के सामने रहे, हमें तो चाहिए कि हंसी मजाक कहाँ हो रही है, मजा कहाँ हो रहा है, उछलना कूदना कहाँ हो रहा है, किससे कहाँ सुनाए जा रहे हैं, लतीफे कहाँ सुनाए जा रहे हैं। बताओ, अब जलसागाह भी तफरीह गाह बन करके रह गए हैं। जलसों में भी आदमी दीन सुनने के लिए नहीं आ रहा है, दीन सीखने के लिए नहीं आ रहा है। बताओ मुसलमानों, हमारा क्या हाल होगा। मेरे आका सैयदे कायनात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तती फबिलिसानिही फइन लम यस्तती फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़फुल ईमान। कि तुम में से अगर कोई शख्स बुराई देखे तो चाहिए कि अपने हाथ से रोक दे, और अगर ऐसा नहीं कर सकता, ये करने की ताकत नहीं रखता, तो अपनी जबान से उसे बुरा कहे, और अगर इसकी भी ताकत नहीं रखता तो चाहिए कि दिल में उसे बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमतरीन दर्जा है। लेकिन आज उलमा के अंदर वो भी जुर्रत न रही। अगर कोई आलिम कह भी दे तो आदमी बात मानने को तैयार नहीं है, बात सुनने को तैयार नहीं है। कल का जमाना वो था कि कहीं भी एक आलिम खड़े होकर के हक की बोली बोलता था, हक का इजहार करता था, आलिम हक बयान अपनी बात कहता था, हलाल हराम का मसला बताता था। लेकिन आज के जमाने में जलसे में मौलाना भी नहीं कह सकता है, मौलाना से भी आदमी इस्लाम सीखने नहीं आ रहा है, तौहीद सीखने नहीं आ रहा है, सुन्नत नबवी सीखने नहीं आ रहा है, सुन्नत सहाबा सीखने नहीं आ रहा है,
بلکہ آدمی کس سے سننے کے لیے آ رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا من یعیش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ سرکار فرماتے ہیں میرے بعد تم میں جو کوئی زندہ رہے گا دیکھے گا کہ لوگوں میں اختلافات بہت بڑھ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھگڑے مولانا لوگوں نے بنا دیے ہیں۔ جھگڑے اگر مولانا لوگوں نے بنا دیے ہیں تو 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے کیسے فرما دیا کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ لوگوں میں اختلافات بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنے فرقے کیوں ہو گئے، اتنے گروہ کیوں ہو گئے، اس کی خبر اللہ کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا کہ اختلافات تو ہوں گے۔ کوئی وہابی کہلائے گا، کوئی دیوبندی کہلائے گا، کوئی قادیانی کہلائے گا، کوئی رافضی کہلائے گا، کوئی معتزلی کہلائے گا، کوئی بوہری کہلائے گا، کوئی صلح کلی کہلائے گا۔ یہ تمام اتنے جنم لیں گے، لیکن ایسے ماحول میں سرکار نے فرمایا فعلیکم بسنتی، تو تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت لازم پکڑو، میری سنت لازم پکڑو۔ سرکار کی سنت کیا ہے؟ سرکار نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی، سرکار نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، سرکار نے کبھی حق کے علاوہ کچھ نہ بولا۔ سرکار جب بھی بولتے اللہ کی بولی بولتے، اللہ کا فرمان سناتے۔ مصطفیٰ نے کوئی بات اپنی طرف سے نہ کہی بلکہ انہوں نے وہی کہا۔ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ مصطفیٰ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اتارا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے فرمایا جاتا ہے۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اختلافات ہو جائیں تو میری سنت لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ خلفائے راشدین ہیں۔ نبی نے فرمایا میری سنت لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ کیا ہم اور آپ خلفائے راشدین کے طریقے پر ہیں؟ آج جن مسئلوں میں اختلاف ہو رہا ہے ان مسئلوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو دین کی بنیادیں ہیں آدمی اس کے بارے میں پوچھنے کو تیار نہیں ہے، آدمی اس کے بارے میں کچھ سننے کو تیار نہیں ہے۔ دین کی بنیاد آج کے ہمارے ان جھگڑوں میں نہیں ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا، یہ اسلام کی بنیادی باتیں ہیں۔ اسی پر نبی رہے، اسی پر ابو بکر رہے، اسی پر عمر رہے، اسی پر عثمان رہے، اسی پر مولا علی رہے۔ آج بتاؤ کون ہے جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں؟ اگر اسلام کی بنیادوں کو مسلمان پکڑ لے تو یاد رکھو یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسلک کانفی ہے، یہی مسلک مولا علی ہے، یہی مسلک شہداء کرب و بلا ہے۔ آج اہل بیت اطہار کے نام پر، حضرت سرکار مولا علی کے نام پر اور صحابہ کے نام پہ بہت سارے اختلافات ہو رہے ہیں۔ کچھ مولانا آتے ہیں وہ صحابہ کی فضیلت بیان کر کے جاتے ہیں، کچھ مولانا آتے ہیں تو حضرت مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ایک نے بیان کیا تو لگا کہ مولا علی سب سے افضل ہے، دوسرا آیا تو اس نے بیان کیا لگا کہ نہیں صحابہ سب سے افضل ہے۔ لیکن سنیے اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہمارا آپ کا نہیں بلکہ خود سرکار مولائے کائنات کا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، تاریخ الخلفاء میں ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ نبی اکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پہ نماز کی امامت کے لیے ابو بکر کو کھڑا کیا تو میں نے سمجھ لیا کہ جو دین میں ہمارا امام ہے وہی دنیا میں بھی ہمارا امام ہے۔ نبی نے مصلی امامت پہ اپنی جگہ پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے یہ بتا دیا کہ نبی کے بعد جس کا درجہ سب سے بڑا ہے وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر۔
سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ پیچھے ہیں حضور تھوڑا سا بس توقف, جو لوگ پیچھے ہیں آگے آئیں, اس لیے کہ شیر سنیت آ رہے ہیں, غازی ملت آ رہے ہیں, سرفروش اسلام آ رہے ہیں. حضور غازی ملت علامہ غلام رسول صاحب قبلہ بلیادی استقبال بھی, اور جو لوگ پیچھے ہیں جو مین روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, میں رضاکاروں سے گزارش کر رہا ہوں جلدی آئیں آگے کی خالی جگہوں کو پر کریں, بہت سی کرسیاں خالی ہیں. بہت جلد حضور غازی ملت کا خطاب بھی شروع ہو جائے گا. آئیے ہاتھوں کو اٹھائیے اور نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, زوردار طریقے سے نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان رئیس القلم علامہ ارشد القادری, فیضان رئیس القلم علامہ ارشد القادری حضرت علامہ غلام رسول صاحب بلیابی, آمد حضور غیاث ملت شیر کالپی فیضان سلطان المشائخ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات جو لوگ کھڑے ہیں یہاں سامنے آگے بڑھیے, آگے بڑھ جائیں, ادھر کی کچھ کرسیاں خالی ہیں, آگے تشریف. اے بھائی آپ حضرات اپنا کیمرہ نیچے کر لو, بیٹھ جاؤ. کہاں جا رہے ہیں آپ حضرات؟ ادھر تشریف لانا چاہیے. ہمارے معزز احباب گرامی جو یہاں احباب اہل سنت ہیں, میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ خود بھی یہاں تشریف رکھیں. بیٹھ جائیں اپنی جگہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسے کے مہمان اور خصوصی خطیب, ہندوستان کا وہ جانا پہچانا لہجہ غازی ملت, جو تقریباً 4 دہائیوں سے مسلسل مستقل پورے ہندوستان میں اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کی تمام اسٹیجوں سے آپ ترجمانی کرتے چلے آ رہے ہیں. آج وہ ہمارے آپ کے درمیان تشریف فرما ہے. حضرت علامہ غلام رسول بلیابی صاحب قبلہ وہ تشریف فرما ہے. چند منٹ میرے باقی ہیں, میں عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ الرضوان. چونکہ جلسے کا عنوان جشن مولا کائنات ہے, اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میں بتا رہا تھا کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے, صحابہ کے سلسلے میں, خلفائے راشدین کے سلسلے میں, کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنی جگہ پہ حضرت ابو بکر کو مصلی امامت میں کھڑا کیا, اسی دن میں نے سمجھ لیا تھا کہ نبی نے جس کو دین کے معاملے میں امت کا امام بنایا ہے, وہی سیاست کے معاملے میں, خلافت کے معاملے میں بھی ہمارا امام ہوگا. کہ ہمارے آپ کے جیسا کسی مولوی نے نہیں کہا, اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا, بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا ہے, جن کو تمام لوگ مانتے ہیں. تاریخ الخلفاء میں اردو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیگر نسخوں میں بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ مولا علی نے کہا. حضرت مولا علی کے ایک صاحبزادے جن کا نام حضرت محمد ابن الحنفیہ ہے, حضرت محمد ابن الحنفیہ نے حضرت مولا علی سے پوچھا, اپنے والد ماجد سے پوچھا کہ میرے بابا جان آپ یہ بتائیں کہ نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. بریلی کے احمد رضا کہتے, تم انکار کر دیتے. کالتی کے حضرت غیاث ملت کہتے, آپ انکار کر دیتے. محدث کبیر کہتے, آپ انکار کر دیتے. تاج الشریعہ کہتے, آپ انکار کر دیتے. شیر غازی ملت کہتے, آپ انکار کر دیتے. لیکن سنو, یہ کسی اور نے نہیں, خود مولا علی نے کہا ہے, جن کے نام پر آج جھگڑا ہو رہا ہے. کوئی اونچا کرنے کا چکر میں ہے, کوئی نیچا کرنے کا چکر میں ہے, لیکن اہل سنت کا مسئلہ کیا ہے؟ اہل سنت کا مسئلہ خود مولا علی نے بتا دیا. جب محمد ابن الحنفیہ نے پوچھا کہ نبی کے بعد سب سے بہتر کون ہے, تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر. پھر پوچھا کہ ان کے بعد, تو کہا کہ حضرت عمر. حضرت محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر اب پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لے لیں گے. بلا شبہ یہی مسئلہ اور یہی موقف جو مولا علی نے بیان کیا ہے, تمام امت کا یہی موقف ہے. بخاری کا یہی موقف ہے, مسلم کا یہی موقف ہے, ترمذی کا یہی موقف ہے, امام ابو داؤد کا یہی موقف ہے, شیخ عبدالحق محقق دہلوی کا یہی موقف ہے, خواجہ غریب نواز کا یہی موقف ہے, بزرگان کالپی و مارہرہ کا یہی موقف ہے. آپ سیدنا ابو الحسین نوری میاں کی کتاب سراج العوارض اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. بلگرام کے حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرانی کی سب اسناد اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. جو لوگ خانقاہوں کے نام پر اور
تصوف کے نام پہ کہتے ہیں کہ ہم تو علی کے گھر والے ہیں تو ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم کچھ بڑھا کے تعریف کریں. تمہارے تعریف کرنے سے مولا علی کی شان بڑھنے والی نہیں ہے. مولا علی کی شان کو اللہ نے اتنا اونچا کیا ہے, اتنا اونچا کیا ہے. اللہ کے پیغمبر سے جب نبی نے جب حضرت سیدنا مولا علی نے کہا, جس وقت مواخات کا عمل چل رہا تھا, مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, نبی ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دے رہے تھے, حضرت علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا تو حضرت مولا علی شکوہ کنا ہوئے, عرض کے یا رسول اللہ آپ نے میرا کسی کو بھائی نہ بنایا. تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو. یہ شان کون بیان کر رہا ہے؟ یہ کوئی قصہ کہنے والا نہیں بیان کر رہا ہے, کہانی کہنے والا نہیں بیان کر رہا ہے, شاعر نہیں کہہ رہا ہے, یہ تو نبی آخر الزمان بیان فرما رہے ہیں. نبی فرما رہے ہیں کہ علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ علی نے پوری زندگی میں کبھی نبی کو بھائی نہیں کہا. نبی کو جب بھی کہا یا نبی کہا, نبی کو جب بھی کہا یا رسول کہا, نبی کو جب بھی کہا رحمت للعالمین کہا, نبی کو جب بھی کہا شفیع المذنبین کہا. اب ان کے منہ پہ تماچا مارو جو نبی کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں. ارے علی تو بھائی نہیں کہہ رہے ہیں, فاطمہ ابا نہیں کہہ رہے ہیں, ابو بکر نہیں کہہ رہے ہیں, عمر نہیں کہہ رہے ہیں. نادان جاہل آج کا 1400 سال کے بعد جسے یہ پتا نہیں ہے پاجامے کی سائز کیا ہونی چاہیے, داڑھی کیسی ہونی چاہیے, ٹوپی کہاں پہننے چاہیے, وہ کہہ رہا ہے نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. اگر تمہارے بڑے بھائی کی طرح ہوتے تو تمہارے بڑے بھائی کا کلمہ پڑھنا چاہیے تھا, اپنے بھائیوں کا کلمہ پڑھنا چاہیے تھا. پوری دنیا میں مسلمان ہونے کے لیے چاہے کوئی ڈاکٹر ہو, چاہے پروفیسر ہو, چاہے نیتا ہو, چاہے جو کوئی ہو, مولانا ہو, محقق ہو, مفتی ہو, مسلمان کہلانے کے لیے کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ. کلمہ تو مصطفیٰ کا چلتا ہے, جسے بھی مسلمان ہونا ہے اسے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا پڑے گا. تو لوگ کہتے ہیں خانقاہوں کے نام پر کہ ہم مولا علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ہمیں کہنے کا ادھیکار ہے. ارے یہ تو بتاؤ کہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو خواجہ غریب نواز کے کسی ملفوظ میں دکھا دو, غوث اعظم کے ملفوظ میں دکھا دو, نظام الدین اولیاء کے ملفوظ میں دکھا دو, سرکاران بلگرام کے ملفوظات میں دکھا دو, ان کی تصریفات میں دکھا دو, مارہرہ کے بزرگوں کی کتابوں میں دکھا دو. نہیں دکھا سکتے. تمام بزرگوں کا موقف یہ ہے کہ نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ ابو بکر کا ہے, اس کے بعد عمر کا ہے, اس کے بعد عثمان کا ہے, اس کے بعد مولا علی کا ہے, مولا علی کا ہے. اور یہ ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کے کہنے سے عقیدہ نہیں بنا, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین و خیر اہل السماوات و خیر فی اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. کہ ابو بکر و عمر تمام اولین و آخرین میں, حتیٰ کہ آسمان والوں میں, زمین والوں میں, نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کی حدیث کہہ رہی ہے. تو مصطفیٰ تو یہ فرمائے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے, ان کے بعد عمر سب سے افضل ہے, ان کے بعد عثمان سب سے افضل ہے, ان کے بعد مولا علی افضل ہے. یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے, یہی عقیدہ ہمارے بزرگوں کا ہے, یہی عقیدہ تمام اہل اسلام کا ہے. آج صحابہ کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں گڑھی جا رہی ہیں. بہت سارے پڑھے لکھے سنی بھی اس میں بھٹک جاتے ہیں. اگر حضرت آئے ہیں, بہت سارے لوگوں نے آپ کا ہاتھ چوما ہوگا, سر پہ ہاتھ رکھوایا ہوگا, کہا ہوگا کہ دعا کر دیجئے, ہمارے لیے دعا کر دیجئے. یعنی آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ حضرت دعا کر دیں, یہ حضرت دعا کر دیں, یہ دعا کر دیں, شیر قلبی دعا کر دیں تو ہم لوگوں کی دعا قبول ہو جائے گی. آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ نبی نے جو دعائیں کی ہیں تو دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں؟ وہ دعائیں قبول ہوں گے کہ نہیں؟ ارے کسی نبی کی کوئی دعا رد ہوئی ہی نہیں. اگر کسی نبی نے کوئی دعا کیا اور اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, تو اللہ تعالیٰ نبی کو منع فرما دیتا ہے کہ یہ دعا آپ نہ کریں, اس لیے کہ اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اٹل ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط پر عذاب کے خلاف آپ نے دعا کیا, یہ اللہ قوم لوط کو تباہ نہ فرما,
تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنی زبان کو روک لو، یہ فیصلہ اٹل ہے، عذاب نازل ہو کر کے رہے گا تو نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیر صاحب کی دعا قبول، سید صاحب کی دعا قبول، مولانا کی دعا قبول، شاعر کی دعا قبول، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے۔ تو بتاؤ نبی جس کے حق میں دعا کرے دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ نبی یہ آخر الزمان ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دعا کیا۔ ماشاءاللہ، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مہمانوں کی آمد منبر پاک پہ ہو رہی ہے، جو معزز مہمان کی حیثیت سے ثنا آپ لوگ بیٹھ جائیں، اپنی جگہ بیٹھے۔ حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب، ماشاءاللہ ہندوستان کے مشہور و معروف ثنا خان، بہت خوبصورت لہجے میں مصطفیٰ دانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے شاعر مشہور جناب محمد علی فیضی صاحب۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ، آپ دیکھ رہے ہیں مداح رسول جناب محمد علی فیضی صاحب کی آمد ہو گئی۔ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ماشاءاللہ بیٹھ جائیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر و عمر عثمان اور علی کا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ہمارے آپ کے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بناوٹی واقعات کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے بارے میں جو کچھ قرآن میں مذکور ہے، ان کے بارے میں مصطفیٰ کی حدیث میں جو مذکور ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے اوپر اپنی چادر مبارک کو ڈال دیا، حضرت علی کو طلب کیا، ان کو بھی چادر میں ڈھانپ لیا، حضرت امام حسن و حسین کو بلایا، ان کو بھی چادر میں ڈھانپ لیا، اور اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی وحبہ وحبہ، یہ اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ نبی فرما رہے ہیں کہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں علی کی تعریف کرنی ہے نبی کی حدیثوں سے کرو، علی کی تعریف کرنی ہے صحابہ کی اقوال سے کرو۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں لولا علی اللہ لک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر فیصلہ کرنے میں غلطی کر جاتا۔ حضرت عمر خود بڑے عالم، ایسے عالم ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، ابھی رمضان شریف گزرا ہے، جو حافظ 5 منٹ میں پارہ ختم کر دے لوگ کہتے بہت اچھا حافظ ہے، 10 منٹ میں ختم کر دے بہت اچھا ہے۔ حضرت عمر نے 12 سال میں صرف سورہ بقرہ کو پڑھا ہے۔ وہ عمر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کرنے میں علی کا جو مقام ہے وہ لاجواب ہے۔ ابو بکر علی کی تعریف کر رہے ہیں، عمر علی کی تعریف کر رہے ہیں، ابو ہریرہ علی کی تعریف کر رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود علی کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ تعریف کیوں نہیں کرتے؟ جو کہانیاں آج کربلا کے کئی سو سال کے بعد کچھ کتابیں لکھی گئی، لکھنے والے کون لوگ تھے؟ ہمارے جیسے لوگ تھے، ان کے جیسے لوگ تھے۔ ہم ان کے بارے میں کوئی کتاب لکھیں اور کچھ غلط لکھ دیں تو ہمارے لکھنے پہ کوئی پابندی ہے کیا؟ یہ لکھیں تعریف لکھ دیں، اختلاف ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہمارے آپ کے جیسے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن نبی کی حدیثوں کے بارے میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، صحابہ کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اگر ایسا کہیں گے تو قرآن میں اختلاف ماننا پڑے گا، مصطفیٰ کی حدیثوں میں اختلاف ماننا پڑے گا۔ یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ بعد میں ہیں، علی کے بارے میں، معاویہ کے بارے میں جو کچھ مصطفیٰ نے کہا ہے، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، نبی فرما رہے ہیں اے اللہ معاویہ ابن ابو سفیان کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، مہدی بنا دے۔ اب پوچھئے ان لوگوں سے، ان قصہ گوؤں سے اور ان کہانی گڑھنے والوں سے جو کہتے ہیں کہ معاویہ اور ابو سفیان مسلمان نہ ہوئے تھے، تم کہہ رہے ہو مسلمان نہ ہوئے تھے، نبی رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اے پروردگار معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ تو اگر ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے، غازی ملت کی دعا قبول ہو سکتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سادات کی دعا قبول ہوتی ہے، تو سید السادات کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ مصطفیٰ کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ مصطفیٰ نے امیر معاویہ کو کہیں برا نہیں کہا۔ حضرت امیر معاویہ 20
साल हुक्मरानी करते रहे। इमाम हसन तकरीबन 10 साल जिंदा रहे। 20 साल हजरत इमाम हुसैन जिंदा रहे। हजरत मोहम्मद इब्नुल हनफिया रहे। खानदान नबूवत के बहुत सारे अफराद रहे। हजरत इमाम हसन ने इख्तलाफ न किया, हजरत इमाम हुसैन ने इख्तलाफ न किया। हजरत अली ने अमीर मुआविया को बुरा न कहा, अबू बकर उमर ने अमीर मुआविया को बुरा न कहा। आज अगर कोई मौला अली का नाम लेकर के किसी सहाबी को बुरा कहता है तो सहाबी को बुरा नहीं कह रहा है, बल्कि कुरान की तौहीन कर रहा है। कुरान ने कहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि ये वो जमात है कि जिससे अल्लाह राजी है और ये लोग अल्लाह से राजी। चाहे सहाबा हो या अहले बैत, न मौला अली ने हमें कहा कि सहाबा को बुरा कहो और न सहाबा ने कहा कि अहले बैत को बुरा कहो। सहाबा भी हमारे हैं और अहले बैत भी हमारे हैं। एक तबका वो है जो सहाबा को बुरा कह के राफजी बना, दूसरा तबका वो है जो अहले बैत को बुरा कह के खारजी बना। कोई तबका दोनों को मिला जुला करके सुलह कुल्ली बना, कोई तबका रसूल पाक की तौहीन करके देवबंदी बना। लेकिन याद रखो, हम खुदा की भी तारीफ करते हैं, खुदा के महबूबों की तारीफ करते हैं, खुदा के नबियों की तारीफ करते हैं, नबी के सहाबा की तारीफ करते हैं, नबी के अहले बैत की तारीफ करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और याद रखो कि जब सुन्नी मुसलमान आला हजरत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मौला अली की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ख्वाजा गरीब नवाज की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता है? गौसी आजम की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए सुनो, आज के किसी मौलाना की तहकीक की जरूरत नहीं है। हमारे लिए वो तहकीक काफी है जो तहकीक आला हजरत ने कर दिया है, जो तहकीक हमारे मशाइख ने कर दिया है, जो अकीदा और जो नजरिया बुजुर्गाने कालबी व माहिरा व बलगराम ने हमें दिया है, वही अकीदा हमारे लिए काफी है। जिसको आला हजरत ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो इससे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।